یہود خیبر کی شجاعت اور قوت وحدت۔ یہ بات مورخ کے دل سے کبھی اوجھل نہیں ہونی چاہیے کہ خیبر کے یہودی زمانوں سے تمام یہودیوں پر شجاعت اور جنگ میں استقلال دکھانے کے لحاظ سے بہت بڑھ کر تھے۔ ان کے اندر حد درجے اتحاد اور یگانگت پائی جاتی تھی۔ اس کے برعکس دوسرے یہودی اختلافات کا شکار تھے، بلکہ کبھی کبھی ان کے درمیان لڑائی بھی ہو جاتی تھی۔ مگر خیبر کے یہودیوں اور ان کے بت پرست عرب پڑوسیوں کے درمیان کبھی کوئی مسلح جنگ نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے وہ عرب علاقے میں سب سے طاقتور یہودی بن گئے۔ مگر یثرب کے یہودی مقامی قبائلی لڑائیوں سے محفوظ نہیں رہے، جس نے ان کی وحدت اور ہستی کو پارا پارا کر دیا تھا۔ اسی طرح بنو قینقاع کے درمیان بھی شدید عداوت اور لڑائی رہتی تھی، جس کا اثر ظہور اسلام کے بعد تک ان کے درمیان باقی رہا اور دونوں فریق اس کے لیے جھگڑتے رہے۔ یثرب کے یہودیوں کو بھی جب سے وہ یثرب میں آئے تھے ان اختلافات اور خونریز معرکوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مگر خیبر کے یہودیوں کے متعلق میرے علم کے مطابق کسی ایک مورخ نے بھی بیان نہیں کیا کہ جب سے وہ خیبر میں آئے ہیں انہیں یثرب کے یہودیوں کی طرح شدید اختلافات اور خونریز معرکوں کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ جس بات نے خیبر کے یہودیوں کو اس علاقے میں متحد کر دیا تھا وہ یہ تھی کہ ان کی عسکری طاقت اور سیاسی وحدت کو مقامی جنگوں اور قبائلی اختلافات نے پراگندہ نہیں کیا تھا، جیسا کہ یہود یثرب کا حاصل تھا۔ اسی طرح یثرب کے یہودیوں کو اسلام سے قبل اپنے عرب پڑوسیوں سے شدید جنگیں کرنا پڑیں۔ قریب تھا کہ یثرب میں ان کے وجود کا خاتمہ ہو جاتا، جیسا کہ پہلی میلادی صدی کے اوائل میں معرب کے علاقے میں مہاجر یمانیوں کے ہاتھوں ہوا۔ اوس اور خزرج جب سے یثرب میں آباد ہوئے تھے ان غالب یہود سے برسر پیکار تھے، کیونکہ انہوں نے مدینہ میں اپنے لیے سرسبز اور زرعی علاقوں کو خاص کر لیا تھا، اور یمانیوں کا ان یہودیوں کے متعلق یہ نظریہ تھا کہ یہ عرب علاقوں میں باہر سے آئے ہیں۔ اس بات نے یمانیوں کے دلوں میں ناراضگی کی آگ بھڑکانے میں مدد دی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے یمانی غساسنہ بھائیوں کی مدد سے جو ان کی شام کے لیے مدد سے آئے تھے ان کا کانٹا نکال دیا۔ پھر انہوں نے مالک بن عجلان کی قیادت میں ان کو انتہائی طور پر دبا دیا، اور اس نے یہود کے مطلق العنان بادشاہ کے لیے اسلام سے پہلے یثرب پر ایک حد مقرر کر دی۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ اوس اور خزرج نے اپنے سردار مالک بن عجلان کی قیادت میں اسلام سے کئی صدیاں پیشتر یہود پر جو سخت جنگ مسلط کی، اگر ان یہود کے لیڈر اس آندھی کے سامنے جھک کر شکست کو تسلیم نہ کرتے تو قریب تھا کہ وہ دخیل یہودی قوم کی جڑ کاٹتے تھی۔ پھر انہوں نے تباہی سے بچنے کے لیے مختلف فاتح یمنی قبائل اوس اور خزرج کے جھنڈے تلے پناہ لے لی اور ان میں گھل مل گئے۔ اس طرح انہوں نے اپنی جانوں اور مملوکات کو بچا لیا، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے اپنے سیاسی اور عسکری اقدار کا خاتمہ بھی تسلیم کر لیا جو یثرب پر چھایا ہوا تھا۔ یثرب کے یہودیوں کی وحدت و حکومت اس طرح کے سخت دھکوں سے پارا پارا ہو گئی، خواہ وہ دھکے یمنی مہاجرین کے تباہ کن حملوں کے باعث لگے یا ان قبائلی مسلح جنگوں کے باعث لگے جو ظہور اسلام سے کئی صدیاں پیشتر پیدا ہو چکے تھے۔ مگر خیبر کے یہودی اس قسم کے خطرناک دھکوں سے بچے رہے جو یثرب کے یہودیوں کی حکومت کو لے ڈوبے تھے۔ اس بات نے خیبر کے یہودیوں کی وحدت و یگانگت کو قائم رکھا۔ بلا شبہ جزیرہ عرب میں پھیلے ہوئے تمام دخیل یہودیوں پر ان کے تفوق اور قوت و شجاعت کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب تھا۔ مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بلا استثناء جزیرہ عرب میں خیبر کے یہودی تمام یہودی عناصر سے طاقتور اور شجاع تھے، اور اس قول کی صحت پر شاید سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یثرب کے یہودیوں نے باوجود خیبر کے یہودیوں سے کثیر تعداد اور زیادہ مالدار ہونے کے مسلمانوں کے مقابلے میں ہر فیصلہ کن معرکے میں بزدلی کا اظہار کیا اور اطاعت اختیار کرنے کو ترجیح دی۔ پھر جب وہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کرنے میں مسلح نزاع تک پہنچے تو انہوں نے فیصلہ کن معرکے میں حصہ لینے سے انکار کر دیا، جیسا کہ بنی قینقاع، پھر بنی نضیر اور آخر کار
बनी कुरैजा के मामले में हुआ। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। मैं हूँ ताहिर उबैद चौधरी। आइंदा आने वाली अक़साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। इस्लाम से कब्ल यसरिब में यहूद की हुकूमत का कांटा निकालने और उन्हें इन यमानियों का मातहत बनाने में, जिनका अल्लाह ताला ने बाद में अंसार नाम रखा, मालिक बिन अजलान यमानी को बड़ा मकाम हासिल है। उससे पहले दखील यहूदियों को यसरिब के इलाके में बड़ी कुव्वत और सतवत हासिल थी। खास तौर पर उनके सरकश बादशाह अल-फतियून को। अस-समहूदी ने अपनी किताब वफ़ाउल वफ़ा में बयान किया है कि अल-फतियून ने यसरिब के यहूदियों और दूसरे लोगों को इस बात पर मजबूर किया कि जब तक वो किसी दुल्हन पर दाखिल होकर उसकी मोहरे बकारत को ना तोड़ दे, उसे उसके खाविंद के पास ना भेजा जाए। वो ये घिनौना काम एक लंबे अरसे तक करता रहा। जब सद्दे मारब के इन्हिदाम के बाद औस और खजरज यसरिब में आए तो उन्होंने देखा कि यहूद का सरकश बादशाह अल-फतियून उनके साथ भी ये जलील काम करना चाहता है। इसी असना में मालिक बिन अजलान यमानी की बहन ने यसरिब में बनी सुलैम के आदमी से शादी की तो अल-फतियून ने एलची भेजा कि दुल्हन को खाविंद के पास जाने से कब्ल उसके यहाँ भेजा जाए। उसका भाई मालिक उस वक्त घर में मौजूद न था। वो जिल्लत से बचने के लिए भागती हुई उसकी तलाश में निकली और उन लोगों के पास से गुजरी जिसमें उनका भाई भी मौजूद था। इसलिए उसे पुकारा तो मालिक ने कहा, ऐ बहन, तूने तो जमाने भर की जिल्लत मेरे शामिल हाल कर दी है, तो मुझे बुलाते हुए शर्म नहीं आई। तो उसकी बहन ने जवाब दिया, जिस काम का मुझसे इरादा किया गया है वो इससे भी बुरा है। फिर उसने उसे बताया कि अल-फतियून ने उसे अपने खामिंद के पास जाने से कब्ल तलब किया है। मालिक की गैरत भड़क उठी और उसने अपनी बहन से कहा, मैं इस बारे में तुम्हारे लिए काफी हूँगा। बहन ने पूछा, कैसे? उसने कहा, मैं औरतों का लिबास पहनकर तेरे साथ अल-फतियून के पास जाऊंगा और उसे कत्ल कर दूंगा। जब शाम हुई तो ये तलवार छुपाकर औरतों के साथ भेस बदलकर अल-फतियून के पास चला गया और उसके करीब होकर उस पर हमला कर दिया और उसे कत्ल कर दिया। फिर अपनी बहन को लेकर अपनी कौम की तरफ वापस आ गया और अहले यसरिब से इस जिल्लत को दूर कर दिया। अपने बादशाह के कत्ल की वजह से उस कौम को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने अरबों पर हमला करने का इरादा किया, मगर मालिक बिन अजलान अपनी कौम के एक वफ्द के साथ अपनी कौम के लोगों गस्सासना के पास शाम में गया और गस्सासना के बादशाह उसकी खिदमत में हाजिर हुआ और उससे दखील यहूदियों की सरकशी और यसरिब के अरबों पर उनके गलबे की शिकायत की और ये भी कहा कि अगर यही हाल रहा तो यहूद उनके घरों से उन्हें निकाल बाहर करेंगे, खुसूसन उनके बादशाह अल-फतियून के कत्ल के बाद। फिर उसने बादशाह गस्सान से मदद तलब की और उसने उसकी बात को कबूल किया और बनफ्स नफीस एक दस्ते की सालारी करता हुआ यसरिब की तरफ गया। जब अबू जमीला यसरिब पहुंचा तो उसने यहूद पर हमला करके उन्हें खूब मजा चखाया। इस हमले में यहूद के अक्सर कायद और लीडर मारे गए। इसके बाद औस और खजरज बुलंद हो गए और इस वाक़े के बाद यहूद को यसरिब में कोई ऐसा इक़्तिदार हासिल नहीं हुआ जिससे अरब अस्करी लिहाज से खौफज़दा हो। यहाँ तक कि ये मकाम आ गया और उसका आदिलाना इक़्तिदार अहदे नबवी ही में जजीरा नुमा के अरब में फैल गया और इसने दखील यहूदियों का जो असर नफूज किसी मैदान में रह गया था उसे भी ख़त्म कर दिया। तारीख हमें बताती है कि अरब इलाकों में दखील यहूदी अनासिर से मुसल्ला निज़ाम में जो दिक्कत खैबर के यहूदियों के मुकाबले में उठानी पड़ी वो किसी और से नहीं उठानी पड़ी। मुसलमानों ने यहूदियों के साथ ज़बरदस्त मारकों में गुथ कर जंग की जिसमें उन्होंने यहूद को एक एक कले से निकाला, मगर जब तक इन मारकों में उनके तमाम कायद और लीडर मारे नहीं गए उन्होंने इताअत इख्तियार नहीं की। खैबर के यहूदियों की इस शुजाअत की वजह से बाज़ मौरखीन ने, जिनमें बाज़ यूरोपी मौरखीन भी शामिल हैं, इन्हें अरबी असल से करार दिया है, जिन्होंने
مدتوں سے یہودیت اختیار کر لی تھی۔ امام المغازی ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ آل مرحب کا خاندان یمن کے حمیر قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ یہود خیبر کی جانبداری۔ جزیرہ عرب میں خیبر کے ساتھ اسلام سے پہلے یہود کے تعلق کی یہ مختصر تاریخ ہے۔ ایک اور چیز جو یہاں پر اوجھل نہیں ہونی چاہیے وہ یہ کہ خیبر کے یہودی باوجود سخت جنگجو اور کثیر تعداد میں ہونے کے اور باوجود یثرب کے یہودیوں کے ہم مذہب اور ہم عقیدہ ہونے کے، اسلام سے سینکڑوں سال سے ان مسلح نزاعات سے غیر جانبدار رہے جو یمانی عربوں، اوس اور خزرج سے آئے تھے اور یثرب کے یہودیوں کے درمیان دسیوں سال سے ہو رہے تھے۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور ہماری سیریز غزوہ بنی قریظہ میں اس کا مفصل بیان موجود ہے، میرے علم کے مطابق مورخ نے یہ بات بیان نہیں کی کہ خیبر کے یہودی اسلام سے قبل اپنے یثربی یہودی بھائیوں ان کی مدد کے لیے گئے ہوں، حالانکہ ان کے درمیان 100 میل سے زیادہ فاصلہ نہیں تھا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ غساسنہ اپنے یثربی بھائیوں سے ہزاروں میل دور تھے کیونکہ اس وقت وہ شام میں آباد تھے۔ ظہور اسلام کے وقت خیبر کا موقف۔ بلا شبہ خیبر کے یہودی اپنے یثربی یہودی بھائیوں کی طرح تھے۔ ظہور اسلام کے وقت انہوں نے انہیں خوش آمدید نہیں کہا بلکہ معارضے کا موقف اختیار کیا۔ اس بارے میں کوئی نزاع نہیں پایا جاتا اور بعد کے واقعات سے بھی اسی بات کو ثابت کیا گیا ہے۔ ہاں، خیبر کے یہ یہودی ہجرت کے 4 سال تک اس جنگ سے غیر جانبدار رہے جو مسلمانوں اور یثرب کے ان یہودیوں کے درمیان جاری تھی جنہوں نے اپنے تمام وسائل کے ساتھ دعوت اسلامی اور نبی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہمارے خیال کے مطابق کسی مورخ نے یہ بات بیان نہیں کی کہ ظہور اسلام سے لے کر ہجرت کے 4 سال تک خیبر کے یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف کوئی دشمنانہ کارروائی کی ہو، اور یہی وہ سال ہے جس میں بنی نضیر کے یہودیوں نے مدینہ سے جلا وطن ہونے کے بعد خیبر کو اپنا وطن بنایا۔ یہ جلا وطنی اس معاہدہ صلح کے مطابق ہوئی جو ان کے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان یثرب میں ان کے قلعوں کے محاصرے کے بعد طے پایا تھا، کیونکہ ان کی اس سازش کا انکشاف ہو گیا تھا جو انہوں نے اپنے گھروں میں امن و سکون سے رہتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے لیے تیار کی تھی۔ یہ بات بھی کسی مورخ نے بیان نہیں کی کہ جب مسلمانوں اور یثربی یہودیوں کے درمیان مسئلہ مسلح نزاع تک پہنچ گیا تھا تو خیبر کے یہودیوں نے اپنے یثربی بھائیوں کو کوئی مالی مدد دی ہو، بلکہ خیبر کے یہودی اس مسلح نزاع سے غیر جانبدار رہے، یہاں تک کہ بنی نضیر کے شیطان حیی بن اخطب اپنی قوم کے ساتھ جلا وطن ہو کر ہجرت کے 4 سال مدینہ کے قریب پہنچا۔ خیبر کے موقف میں زبردست انقلاب۔ اس سال خیبر کے یہودیوں کی موقف میں بڑا انقلاب آ گیا جسے وہ اسلام سے قبل کے زمانے میں مشرکین عرب اور یثرب کے یہودیوں کے مسلح نزاعات میں اختیار کیے ہوئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اس غیر جانبداری کے موقف کو ظہور اسلام کے بعد یہودیوں اور مسلمانوں کے نزاعات میں بھی اختیار کیے رکھا۔ مسلمانوں پر تسلط حاصل کرنے کا اڈا۔ ابھی بنو نضیر اپنے شیطان حیی بن اخطب کی قیادت میں خیبر میں اتر کر ٹکے بھی نہ تھے کہ خیبر ایک جانبدار علاقے سے بدل کر سازشوں کا خطرناک اڈا بن گیا، جس میں مدینہ سے جلا وطن ہونے والے بنو نضیر کے یہودی سرداروں کے تحت اسلام اور مسلمانوں پر تسلط حاصل کرنے کے منصوبے بنائے جاتے۔ بنی نضیر کی تاریخ پر ایک سرسری نظر۔ اگرچہ ہم نے اپنی پچھلی تینوں سیریز یعنی غزوہ احد، غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ میں بنی نضیر کے یہودیوں کی تاریخ کے متعلق بہت کچھ بیان کر دیا ہے، مگر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم آپ کو ان یہودیوں کی تاریخ کے متعلق کچھ بتائیں جن کے خیبر جانے سے یہ انقلاب آیا جو جزیرہ عرب میں دخیل یہودیوں کی باقی ماندہ ہستی کو تباہ کرنے کا سبب بن گیا۔ قبیلہ بنی نضیر ان 3 بڑے یہودی قبائل میں سے ایک تھا جنہوں نے کئی صدیوں سے عربی یثرب کو اپنا وطن بنا لیا تھا، اور وہ 3 قبائل یہ تھے: نمبر 1 بنو نضیر،
نمبر 2 بنو قینقاع اور نمبر 3 بنی قریظہ۔ بنو نضیر کو یثرب میں یہودی قبائل میں سے سب سے زیادہ طاقت اور سب سے زیادہ اثر و رسوخ والا سمجھا جاتا تھا، نیز اسے علل اطلاق تمام یثربی یہودیوں سے سرمایہ دار خیال کیا جاتا تھا، اور اس پر مستزاد یہ کہ بنو نضیر حسب و نسب کے لحاظ سے تمام یہودیوں سے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے تھے، اور تمام قبائل یہود پر شرف و سیادت کو اپنا حق سمجھتے تھے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے خیال کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اور ان کے بھائیوں بنی قریظہ کو کاہن کہا جاتا تھا، اس لیے کہ وہ انتساب حضرت ہارون علیہ السلام سے بیان کرتے تھے، جن کو یہود کاہن کا نام دیتے تھے۔ دشمنان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم مسلمانوں اور یثربی یہودیوں کے نزاع اور جنگ کی تاریخ کے مراحل کو ظہور اسلام کے وقت سے دیکھتے ہیں تو ہم بنی نضیر کے یہودیوں کو مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت دلیری دکھانے والے اور مسلمانوں کے خلاف اکسانے والے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سختی کرنے والے پاتے ہیں، خصوصاً ان کے سرداروں حوی بن اخطب، اس کے بھائی یاسر اور سلام بن مشکم کو ان باتوں میں بہت بڑا ہوا پاتے ہیں۔ اس بات کی دلیل کے لیے یہ قصہ ہی کافی ہے جسے امام المغازی محمد بن اسحاق نے بیان کیا ہے۔ یہ قصہ اس بغض اور کینے کو جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بنو نضیر کے سرداروں کے دلوں میں جوش مار رہا تھا بیان کرتا ہے، نیز یہ بھی بتاتا ہے کہ ان یہودیوں نے باوجود اس بات کے کہ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ یہی موعود نبی ہیں جس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی، اور وہ اسے اپنے ہاں تورات میں لکھا ہوا پاتے تھے، اپنے آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کام کرنے کا پابند کیا ہوا تھا۔ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے، بنو نضیر کے 2 سرداروں حوی بن اخطب اور اس کے بھائی یاسر کو جب یہ معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچ چکے ہیں، تو یہ دونوں چل کر اسی رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قباء میں ملے۔ اس ملاقات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی آمد کا ذکر ان کی تورات میں مرقوم ہے، مگر بجائے اس کے کہ یہ حق کو پہچان لینے کے بعد اس کی پیروی کریں اور اس نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں، ان کے دلوں میں بغض اور حسد اور کینے کی آگ شعلہ زن ہو رہی تھی۔ یہ بغض اور حسد اور حق کا انکار اس خفیہ مناقشے میں نمایاں ہوا جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے واپسی کے بعد ہوا۔ یاسر بن اخطب نے اپنے بھائی حوی سے دریافت کیا، کیا یہ وہی نبی ہے؟ حوی نے جواب دیا، خدا کی قسم یہ وہی نبی ہے۔ یاسر نے کہا، کیا تو اسے جانتا اور پہچانتا ہے؟ حوی نے جواب دیا، ہاں۔ یاسر نے کہا، تو اپنے دل میں اس کے متعلق کیا پاتا ہے؟ حوی نے جواب دیا، جب تک زندہ ہوں اس سے عداوت کرتا رہوں گا۔ اس گفتگو کو ام المؤمنین حضرت صفیہ بن حوی بن اخطب نے بھی سن لیا رضی اللہ عنہ۔ اس وقت تک آپ ابھی چھوٹی بچی تھی اور اپنے باپ اور چچا کی مجلس میں کھیل رہی تھی۔ بنو نضیر کے خبیث سردار نے اپنی قسم کو نہ توڑا، اور وہ اور تمام بنو نضیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید عداوت رکھنے لگے، اور انہوں نے اسلام اور اس کے نبی پر تسلط حاصل کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کو روکنے کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا۔ بنو نضیر کے یہودی اور ان کا سرکردہ شیطان حوی بن اخطب دعوت اسلامی کے شعلے کو بجھانے کے ارادے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رکاوٹیں اور مشکلات پیدا کرنے لگے۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رواداری اور کامل آزادی سے فائدہ اٹھانے لگے جو اسلام نے انہیں ان کے خاص کاموں میں دی تھی، اور معاہدہ تحائف کے پس پردہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یثرب آتے ہی
ان سے اور دیگر یہودی قبائل سے کیا تھا اس سے بھی فائدہ اٹھانے لگے۔